تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں صحیح البخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن، حدیث نمبر 490 پہ ہم نے چھوڑا تھا، تو 491 سے 495 تک انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس میں شیطان کے ٹریپ، شیطان کے جال، اس کی چال اور مقاعد الشیطان، عربک میں مقاعد کہتے ہیں، اور اس سے پناہ کی دعائیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ شیطان کس طرح سے ہم پہ وار کرتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم اپنا صحیح بخاری کتاب بدء الخلق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ پھر اس کو مار دیتے جا کے، کو آپ جھنجھوڑے نا لوگوں کے سامنے کہہ کے، تو ہمیں ضمیر کو جگانا ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہ لائٹ جلا دیں، مجھے تو اتنی لائٹ پین ہے میری، اوپر سے جلے گی، اوپر سے مجھے نظر ہی نہیں آئے گا، آنکھیں اتنی کمزور۔ جی جی، تو یہ جو ہے نا، اس پہ جو صحیح بخاری ہے، باب بدء الخلق ہے، اور صفت الابلیس و جنودہ، ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان ہے، اور حدیث نمبر 490 491 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس میں جو ہے نا شیطان کے متعلق وہ ہے نا آیتیں ہیں، تو سورۃ البنی اسرائیل کی آیت 63 64 ہم دیکھتے ہیں، غور سے سنیں۔ چلو حدیث نمبر، نہیں آپ لوگوں کو، آپ میرے پاس تو حدیث نمبر 491 ہے، آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ صحیح بخاری بدء الخلق صفت ابلیس و جنود، ہاں میں جی میں پڑھتی ہوں۔ چلے تھوڑا سا پہلے ہم جی ہاں وہ پچھلا جو ہے نا 490 کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ جادو انسانوں پر انداز ہوتا ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے آپ پر واضح کر دیا، جیسے کہ آپ ایک خواب دیکھ رہے تھے اور پھر وہ ایک مکالمہ کر رہے تھے نا، وہ ایک ڈائلاگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نر کھجور کے خوشے میں آپ سرسم کے بالوں اور کنگھی کو ڈال کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ صحیح ہے، لکھیں یہ نوٹس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو معوذتین کے ذریعے سے شفا عطا کی، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا آپ لوگوں نے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اور اس بات کو عام شہرت نہ دی تاکہ فساد نہ پھیلے، کیونکہ پھر اس کو مار دیتے جا کے۔ بیماری کے ازالے کے لیے توکل اللہ اور دعا کام آتی ہے۔ جادو کرنا اور کروانا کفر ہے۔ جادو ایک طریقہ ہے جس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو انسان میں داخل ہو کر ان کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی پہ جادو آ کے وہ کس طرح اچھلتے، کتے صوفے اچھال دیتے ہیں، پلنگ پھینک دیتے، بڑی بڑی چیزیں جو ہم اٹھا نہ سکے، وہ اندر سے شیطان و جن ہوتا ہے نا، وہ کر رہا ہوتا ہے، پھکوا رہا ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا. حجامہ جادو کا بہترین علاج ہے. حجامہ پتہ ہے نا سب کو, آپ نے تو کروایا بھی ہے نا کچھ لوگوں نے. اور وہ شخص جادو کا علاج نہ کرے جو دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار نہیں پڑھتا. کیوں 100 بار یہ پڑھنے سے کیا فائدے ہیں بتائیں جلدی جلدی. 100 نیکیاں ہمارے عمل نامے میں لکھی جاتی, 100 برائیاں ہمارے عمل نامے سے کاٹی جاتی. اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے انسان. اور اگر مغرب کے بعد وقت 10 بار پڑھ لیں بات کرنے کے بغیر, ہاں مگر اور فجر کے بعد بھی بات کرنے کے بغیر, جیسے آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اور ویسے ہی آپ بیٹھے سلام پھیر کے ویسے ہی بیٹھ کے تسبیح کر رہے ہوتے نا, تو 10 بار پڑھ لیں آپ تو اسلحہ بردار فرشتے جو ہے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور کوئی کہے کہ اب اسلحہ لے کے وہ کھڑے ہوں گے, یعنی ہم کتنے گارڈ کو پیسے دیں, اے ڈی ٹی گھر میں لگائیں. آج کل تو بہت کیا کیا آ گئے نا, اے ڈی ٹی ہے پتہ نہیں کون سے ہیں, تب بھی جو ہے نا ہماری جو ہے پیسے دے کے بھی کوئی گارڈ ایسے, پھر بھی چور گھس آتے ہیں, ڈاکو گھس آتے ہیں اور چوریاں ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیا انتظام ہے کہ آپ صرف یہ پڑھیں گی 10 بار. اس کی شرط ہے کہ تشہد کی طرح آپ بیٹھی ہوئی ہیں, سلام پھیرا ہے اور ابھی اپنا پوسچر بھی نہیں چینج کیا ہے, اور آپ 10 بار پڑھیں گی صبح اور شام, فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بغیر فاتحہ کیے ہوئے, تو اسلحہ بردار فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. اور 100 بار کرنے کا تو بہت ہی ثواب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے, اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے اپنی گردن چھڑا لی آگ کے عذاب سے, تو 10 کا ثواب ہے. صرف ہم یہ پڑھ لیں, مشکل لگتا ہے لیکن عادت ڈالیں نا تو ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں اب 10 تو پڑھ لیں, اگر 100 نہیں پڑھ سکتی, اب تو اسکول بھی کھل گئے ہیں, بچوں کو چھوڑنا کرنا لینا, تو اپنی زبان سے بولتے رہیں. ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ ہو جائے کسی میں, ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تھوڑا سا ریکیپ تھا. اب ہم شروع کرتے جی. میں پڑھتی ہوں. میرے پاس حدیث نمبر ہے 491. جی چلے میں پڑھتی ہوں. حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثني اخي عن سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. مل گئی آپ کو یہ حدیث؟ سب کو مل گئی؟ سب کو مل گئی؟ ہاں سائمہ آپ کو مل گئی؟ ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا لیتا ہے. ہم سوتے ہیں تو ہماری گدی پہ کتنی گرے لگاتا ہے شیطان؟ 3 گرے لگاتا ہے, 3 گرے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اذا ہوا ناما, ٹھیک ہے. ثلاثہ اذن یضرب علی کل عقدۃ مکانها علیکا لیل طویل, ٹھیک ہے. اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے ابھی بڑی رات پڑی ہے تو سوتا رہے. ہوتا ہے نا, ہم الارم بھی اٹھا دیتا ہے, ہم بھی اٹھ جاتے ہیں, باتھ روم بھی چلے جاتے ہیں, پھر بھی یہ غلبہ ہوتا ہے ابھی تو بہت رات ہے نا, ابھی تو اتنے بجے بچوں کو جاتے ہیں, اتنے بجے میں اٹھوں گی, ٹھیک ہے. کہتا ہے ابھی بڑی رات پڑی تو سوتا رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے فرقد فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدۃ وحلل عقدۃ من لسانی, سنا ہے نا, اللہ میری زبان کی گرہ کو دے حلل, تو یہ جو ہے نا حلت دیکھا آپ نے, حل کرنا یعنی گرہ کو عقدۃن کہتے ہیں نکاح, عقد نکاح سنا ہے, عقد نکاح, عقدۃن تو عقدۃن گرہ, تو عربی بھی سمجھ میں آ رہی ماشاءاللہ آپ کو. پھر اگر وہ آدمی جاگا, شیطان کی نہ سنی, وہ تو کہہ رہا ہے سو جا سو جا سو جا ابھی رات بڑی ہے, اگر وہ آدمی جاگ گیا, ہم میں سے کوئی جاگ گئے, شیطان کی نہ سنے تو نہ سنی اللہ کی یاد کی, تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے. فَإِن تَوَدَّعَ أَنْ حَلَّتَ عُقْدَةٌ, تودع سمجھتے وضو کرنا, ودا ہے نا تودع, ٹھیک ہے. اگر وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی. اب 3 گرہیں تھی نا, ایک گرہ تو آپ نے اس کی نہ سنی, جاگ گئے, کھل گئی, آپ کی گدی پہ تھی. دوسری آپ نے جب وضو کر لیا تو کھل گئی. فَإِن سَلَّلْ حَلَّتْ عُقْدَهُ كُلَّهَا, کلّا سمجھتے نا ساری کی ساری, سلی سمجھتے ہیں نماز پڑھنا, عربی سمجھ میں آ رہی ہے نا. اگر نماز پڑھی تہجد یا فجر کی جو بھی وقت ہوا, تہجد پہ بھی آنکھ کھل جاتی, تو تیسری گرہ کھل گئی. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا. اچھا, اب تیسری گرہ کھل گئی,
اور صبح کو خوش مزاج دلکش رہتا ہے، ورنہ کیا رہتا ہے؟ مزاج سست کاہل وجود. اگر وہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کو نشاط رہتی طبیعت میں، خوش مزاج رہتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. اگر صبح کے وقت سوتا رہتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، تو پھر سارا دن نا کسلان سمجھتے، سستی اور کسلاتا رہتا ہے، بد مزاج رہتا ہے، کاہل رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے نا، کسی کام کے قابل نہیں رہتا، تھکا تھکا مرا ہوا رہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے گدی پہ اپنی 3 گرا تو لگائی ہوئی تھی، اب آپ نے نہیں پڑھی تو وہ تو داخل ہو گیا. آپ نے اس کی سن لی کہ سو جا سو جا، بھی رات بہت طویل ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ شیطان کس پہ داخل ہو جاتا ہے؟ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے، اس کی طبیعت بھی بڑی حشاش بشاش، بڑا خوش مزاج رہتا ہے. اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ بڑا سستی رہتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں رکھتا ہے، بد مزاج رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سسم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت دے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فجر کے وقت اٹھ جانا چاہیے. نماز پڑھنا بہت بھاری بھی ہوتا ہے، لیکن جب عادت ہو جائے نا تو پھر جیسے ہی اٹھو باتھ روم جاؤ تو انسان وضو بھی کرنے لگ جاتا ہے. بائی ڈیفالٹ ایک چیز آپ کے اس میں ہو جاتی ہے، اور آپ کر کے دیکھیں تو وہ ہونے لگتا ہے. تہجد گزار بھی ہوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی، چاہے رات کو کتنی دیر سوئے، 2 بجے بھی سوئے نا تو 3 بجے 1 گھنٹے میں آنکھ کھل جائے گی اگر عادت ہوتی ہے نا. اور دیکھیے نیند تو ادھر ادھر پوری کر ہی لیتا ہے آدمی نا، بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے لیٹتے ہوئے کھاتے ہوئے. نیند تو کوئی ہماری اپنی دولت ہے، جب چاہے سو لے، لیکن فجر نہیں مس کریں. ہو سکے تو تھوڑا 1 گھنٹے پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیں. اب آپ دیکھیں اس نے گرے لگائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو اگر گرا کسی نے لگا دی تو آپ کیسے چھوٹ سکتے ہیں نا؟ شیطان گرا لگاتا ہے ہماری گدی پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے، گرے لگا لی نہیں اٹھے تو ہم اس سے چھوٹ نہیں سکتے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں، تو دن بدن کیا ہوتا ہے کہ وہ گرے ٹائٹ ہوتی جاتی ہے. ہر وقت گرے لگ رہی ہے نا، روز روز لگ رہی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز ہماری ہوتی بھی نہیں ہے نا. 3 ویک ہوتی ہے، 1 ویک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 1 ویک یا زیادہ اس سے. تو کیا ہوتا ہے کہ تب بھی کیا کریں، جب نمازیں نہیں بھی ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم پر اٹھ جائیں. گھر کے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے، شوہر کو بھی بھیجنا ہوتا ہے، لنچ بھی دینے ہوتے ہیں، واٹر باٹل بھی دینی ہوتی ہے، تو اٹھ جائیں. زبان پاک ہے، بہت سی چیزیں ہمیں یاد ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں صبح شام کے اذکار بعضوں کو یاد بھی ہو جاتے پڑھتے پڑھتے. اگر وہ یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ، حفاظت کی دعائیں یاد ہے تو بوائے ویل گڈ، ورنہ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی یاد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں. زبان پاک ہوتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بیمار بھی ہوتا ہے تو ہم دم کرتے ہیں نا اگر ہماری نمازیں نہیں ہوتی تو ضرور اذکار کرنے، ورنہ وہ کیا کرے گا، وہ زبردست طریقے سے قابو کر لے گا انسان پہ. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کتنی بے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تو شیطان، سنا ہے نا، شیطان ایسا غالب ہے کہ تو سمجھ کے ہی نہیں دے رہی یا دے رہا ہے، بولے چلے جا رہا ہے، پتہ نہیں آل فال بول رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا آل فال کہے جا رہا ہے، تو وہ بہت زبردست طریقے سے قابو کر لیتا ہے. تو صبح شام کے اذکار سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا، اللہ کی حفاظت میں ہے. وہ دعائیں آپ نے پڑھی ہے نا کیسی ہے، آیت الکرسی ہے اس میں. آیت الکرسی پڑھنے والے سے تو شیطان ویسے ہی دور. رات کو تو پڑھ کے سویا کریں آیت الکرسی، ٹھیک ہے نا، سورۃ البقرہ کی آخری آیت اور آیت الکرسی، تو وہ آپ پہ قابض نہیں ہوگا، وہ حاوی نہیں ہوگا آپ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پی لیں. بسم اللہ الرحمن. اچھا، اب بچے کی پیدائش کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، 40 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اس میں بھی یہ کریں کہ اذکار کر لیں، حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں، جو بھی صورت جو کچھ آتا ہے نا، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ، انت، زبان پاک ہوتی ہے نا، پڑھا کریں. اور پھر کیا کریں، اب ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے ہیں تو آج کل تو بھرا ہوا ہے یوٹیوب اور آپ کے موبائل پہ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، فارورڈ میسج آتے ہیں. کوئی بھی تلاوت سن لیں، تلاوت سنتے رہیں. اذکار بھی ٹیپ ہوئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں. بہت بہت نہیں تو آپ نے موبائل کھول لیا. چلو اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان 40 دنوں میں تو انسان بہت چھوٹے بچے کے ساتھ پہلا بچہ ہوتا ہے تو فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے، تو ماں تو بہت ہی دودھ پلانا، اپنا فیڈ دینا اتنا مشکل ہوتا ہے، بہت وہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آج کل تو ہر چیز کلک کلک کا چکر ہے، کھول لیں اور بچے کو بھی سنائیں. تو بچہ تو اسپنج کی طرح ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر سب ایبزارب ہوتا چلا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے ابھی، نہیں، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، سب آواز بھی کان میں جا رہی ہوتی ہے، وہ ساری اپنی صلاحیتیں، فیکلٹیز ظاہر ہے اس کی سب کام کر رہی ہوتی، لے کے پیدا ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ اس کو بھی سنائیں. بالکل نہ اذکار اور جو ہے ذکر اذکار بالکل نہیں بند ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، کلاسز میں جانا چھوڑ دیا،
قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اب ساری محبتیں، بعض دفعہ شوہروں کو بھی شکایت ہو جاتی، شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے بچے کے ذریعے، وہ حاوی ہو رہا ہے نا، بچہ چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچے کی محبت ایسی حاوی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر رہی ہوتی ہے نا، تو اور کلاسز بھی بھول جاتے ہیں، ذکر اذکار بھی سننا بھی بھول جاتے ہیں، چلو کلک کلک کر کے کہیں یوٹیوب سے سن لو، کسی گروپ سے سن لو، جبھی تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ انما لازواجکم انما لازواجکم اولادکم عدو لکم، کہ اولاد اور ازواج جو ہے تمہارے دشمن ہے، جبھی تو کہا نا وہ تمہارے دشمن ہے، تو اولاد کی محبت کوئی بھی محبت جو ہے نا دیکھیے اکول بھی نہیں ہونی چاہیے اور اوپر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی محبت یہاں، لوگوں کی محبت یہاں نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے، اور اللہ کی محبت نیچے بھی نہیں ہے، 3 لیول ہو گئے نا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملائے، اس سے اوپر لے جائیں، اللہ کی محبت سب سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے کہ اچانک کیا ہوتا تھا کہ منادی ندا دیتا تھا، یعنی اذان ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فوراً اٹھ کے جو ہے ہم میں سے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے بیٹھے ہوئے ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اللہ کی پکار پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ طرف بھلائی کے، آؤ طرف نماز سے، تو سب سے پہلے اللہ ہے۔ لیکن اب یہ کہ جو چھوٹے بچے والی ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ اس کو روتا چھوڑ دیں، اور دیکھیے اپنی اپنی وقت ہوتے ہیں، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں نا، اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی عذر نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ ہے کہ کوئی بیمار آپ کے گھر میں، اس کا ایسا ٹائم ہے وہ بلا رہا ہے، کوئی ایمرجنسی کے لیے بلا لیا، وہ عذر کی صورتیں دوسری ہیں، لیکن روٹین لائف میں جو ہے ہمیں اللہ کی پکار پہلے، اول وقتوں کی نماز بھی آپ کو پتہ ہے نا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری حدیث ہو گئی 491، آپ لوگوں کا کیا نمبر ہے؟ ٹھیک ہے آپ تو اچھا، آپ تجربے سے بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے کہ تمام صحت اور فرحت کے نسخوں کا خلاصہ یہی ہے، تجربے سے بھی ایسا ہی ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ حاشیے میں لکھتے ہیں نیچے، جو لوگ تہجد کے وقت یا صبح سویرے اٹھ کر طہارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا سارا دن چین اور آرام اور خوشی سے گزرتا ہے۔ جو لوگ صبح کو دن چڑھے تک سوتے پڑے رہتے ہیں وہ اکثر بیمار، سست اور کاہل رہتے ہیں، کیونکہ وہ نشاط، اور جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو نشاط اور تیزی اور مزاج، جو خوشگوار مزاج تو ہوا ہی نہیں نا آپ کا، تو پھر بیماری ہوئے نا، آپ ایک بیماری ہوئی نا کہ بد مزاج ہے، سستی ہے، کسلان ہے، تھکے ہوئے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، وہ چستی تو آئی نہیں نا جو صبح کے وقت آتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، جو روحانی ایک قوت میں تھی۔ تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پر اتفاق کیا، میڈیکل سائنس بھی اس پر اتفاق کر رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، ہے نا، کہ وہ ایپل کا بھی بولتے ہیں ایپل اے ڈے کیپ اے ڈاکٹرز اوے، پھل بھی کھانے چاہیے، تو یہ سارے پروورب بھی ہے نا ہمارے سامنے، انگریزی میں بھی مقالے ہیں، اردو میں بھی پروورب ہیں، سب کچھ ہے۔ تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ صبح سویرے بیدار ہونا اور صبح کی ہوا خوری کرنا صحت انسانی کے لیے بےحد مفید ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہ آگے جو پارک پہ جاتے ہیں، ہمارے یہ یوگا کروا رہی ہوتی ہے، کتنا بڑا پارک ہے، ہریالی ہے، اب تو میں نہیں جاتی ہوں، جب نئے نئے ہمیں راستے نہیں پتہ تھے یہاں کے، تو نیو یارک کے تو افاق کو چھوڑنے جاتی تھی، اتنا صبح کے وقت مجھے اچھا لگتا تھا، ہریالی، کہتے ہیں ہری گھاس پہ چلے بھی ننگے پیر تو آنکھیں بھی اچھی ہوتی ہیں، دیکھیں ساری چیزیں، تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو صبح کی واک بھی بہت اچھی ہے، تو واک بھی کرنی چاہیے، تو اور صبح کی ہوا خوری کرنا صحت انسانی کے لیے بےحد مفید ہے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر طہارت سے فارغ ہو کر نماز اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت دیتا ہے، اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی، یہ تو حاشیے میں لکھتے ہیں لیکن حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھی، آرام فرما رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا، صاحبزادی تھی، تو آپ نے اپنے پیر سے ان کو ہلایا، پیر سے ہلایا اور کہا کہ اے فاطمہ اس وقت تو رزق ہونا ہے، صبح جو سو جاتا ہے اس کا رزق، اگر اس کی تنگی ہے، کمی ہے، تو جلدی صبح اٹھیں، اور جو یہ چیزیں ہمیں حدیث میں بتائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے صبح پھر ہم ذکر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیحات جو تھی ہماری حج میں، اس میں آپ نے سبحان اللہ پہ کتنی تسبیحات ہم نے پڑھی، اور کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ تو یہ ہماری سانسوں میں ہوگا، اور رزق ہے، یہ سب کا کائنات کا رزق ہے سبحان اللہ و بحمدہ نا، تو اور پھر میں نے وہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، غربت ہے، تنگدستی، تو آپ نے فرمایا کہ تسبیح جبرائیل پڑھا کرو، صبح 100 بار، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 100 بار، تو وہ پڑھتے رہے، پھر آئے اور فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں، تو یہ ہمیشہ ذکر کریں، اور تسبیحات میں بھی ہم نے اس کے کتنے فائدے پڑھے نا،
ٹھیک ہے. وہ تسبیحات بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے, آج پھر جا کے دیکھ لیجیے گا واٹس ایپ پہ. وہ فولڈر میں سیو کرنا تو بڑا اچھا رہتا ہے. آپ کا درس پورا تیار ہے, بیٹھ کے, ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ کھولا. آپ لوگوں کی تو بڑی فیملی ہے نا, کبھی یہ فرینہ نے کھول دیا, کبھی آپ نے کھول دیا. آپ ان کو بولا کریں کہ چلو سنو, یہاں بھی سنیں, دیکھ کے پڑھنا ہے. ہمیں اتنا حافظہ نہیں ہوتا ہے نا, تو دیکھ کے آپ کھولیں وہ تصویر, 2 پیج وہ سنا دے, 2 پیج آپ دونوں, تو آپ کی جو بھی گیدرنگ ہو وہ آپ لوگ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, گھنٹہ نہ لیں آپ, درس تھوڑی ہے. آپ کے گھر میں کھانا پینا ہے, کچھ ہے, 15 منٹ 20 منٹ, 2 صفحے بہت ہو گئے. پھر اگلے 2 صفحے یاد رکھیں, اب اتنا سنا دیا, اتنا کروانا ہے. اس طرح کر کے سب لوگ, میں نے سب کے لیے کہہ رہی ہوں, ان دونوں کے لیے, ان تینوں کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, سب کے لیے کہہ رہی ہوں, کہ یہ نہ سمجھے, مطلب ایک مثال دے رہی ہوں کہ ایک ٹپ ہو جاتی ہے نا بیٹھے بیٹھے, کہ چلو یوں ہم کر لیں گے اپنی فیملی میں, تو آپ لوگوں کو بھی یاد بھی ہوگا. آپ کی ایک ہے نا گھر میں بھی عادت پڑ جائے گی. آپ لوگ سب اپنا نکالے, واٹس ایپ پہ تو سب ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت دیتا ہے, ان کے گھروں میں بے حد برکت اور خوشی رہتی ہے. آپ نے پڑھا نا, اشعار بشار اٹھتا ہے, جب خود اشعار بشار ہوگا تو خوشی بھی بکھیرے گا. منہ بنا کے کھانا نہیں پکائے گی, اللہ کیا مصیبت ہے, کھانا پکا رہا ہے, تو ہم خوشی سے پکائیں گے. کسی کو ریسیپی پوچھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے, دعا کریں گے, تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے کہ مجھے 100 بار استغفار پڑھنا ہے, 100 بار سبحان اللہ بحمدہ پڑھنا ہے, 100 بار درود شریف پڑھنا ہے, 100 بار. پھر وہ آپ کی زبان آپ کی تر رہے گی نا, اور پھر کیا ہوگا, آپ کے کھانے میں بسم اللہ ہر بات میں بولے تو شیطان بھی نہیں داخل ہوگا آپ کے کھانے میں, جب بسم اللہ بولیں گے تو. اور جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے, دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں, وہ اکثر افلاس اور بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. ان کے گھر میں نحوست پھیل جاتی ہے. اگرچہ سب نمازیں فرض ہیں, مگر فجر کی نماز کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ دنیا کی صحت اور خوشی اسی سے حاصل ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے والا پورے نور میں ہوگا, اور فجر اور عشاء کی نماز کو جاتے ہیں جو مسجدوں میں, ان کے لیے بڑے اجر ہے, بہت اجر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے شوہروں سے کہیں کہ وہ جائیں مسجدوں میں. ٹھیک ہے. فجر کچھ ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں کہ فجر میں بھی جا سکتے ہیں, مرد لوگ ہیں نا, مرد حضرات ہمارے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ سب نے فرمایا کہ اب دوسری حدیث ہے 492. حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ, مل گئی سب کو. حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح قال. اچھا, عربی کو بھی آپ غور کریں نا, عربی کو غور سے سنیں. صبح کی لیلتن رات ہے, ناما سویا, رجل آدمی ہے نا, قالا کہا, ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قالا فی اذنیہ. اچھا, اب یہ حدیث عثمان بن ابی شعبہ نے روایت کیا, اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلتن حتی اصبح, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا جو ساری رات صبح تک سوتا رہا. قالا, آپ نے فرمایا, ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قالا فی اذنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. وہ سوتا رہا نا, تو شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, سوتے وقت بھی دشمنی کرتا ہے. انسان جو ہے صبح انسان نہ اٹھے, نماز نہ پڑھے, اور صبح دیر تک سوتا رہے, تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اب اس کا پیشاب کرنا ہمیں نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے آپ کو؟ شیطان بھی نظر نہیں آتا تو پیشاب کرنا کہاں سے نظر آتا ہے؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نے آمنا صدقنا, آمنا ہم ایمان لے آئے, اور صدقنا ہم نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ سچ ہے. لیکن وہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے, یعنی وہ ہر طرح سے ہمارے جسم میں ہر طرف سے داخل ہو جاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ساتھ چپکا ہوا ہے نا. تو آپ سسم سے کہا گیا کہ ایک آدمی سوتا رہا حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے, تو آپ سسم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا, یا فرمایا ایک کان میں, مطلب یہ ہے کہ وہ کانوں کے راستے داخل ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے, رگو پہ میں سما جاتا ہے. جب بسم اللہ پڑھ کر ہم کھانا نہیں کھاتے نا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے, بسم اللہ کر کے پانی نہیں پیتے ہیں, بسم اللہ کس ہر کام میں بسم اللہ کہیں, ورنہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شریک ہو جاتا ہے ہمارے کھانے میں, ہمارے پینے میں, ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ انسان کو پھانسنے کے لیے
لشکروں کو بھی بھیجتا ہے، اس کے اپنے لشکر بھی ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں. وہ فتنے میں بھی ڈالتا ہے انسانوں کو، ٹھیک ہے. ان میں سے مرتبے کے اعتبار سے وہی شیطان بڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ جو ہے کریٹ کر دیتا ہے، سب سے بڑا فتنہ برباد کر دیتا ہے، کریٹ کر دیتا ہے. جو سب سے بڑا فتنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالے تو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے شیطانوں میں، ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شوہر بیوی کے تعلق میں بھی انسان جو ہے شامل ہو جاتا ہے. قرآن پڑھے تو اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی بھول چک کروا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حفاظ جو ہوتے ہیں وہ پڑھوا رہے تھے تراویح اور بھول جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنا بھولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے اور شیطان کہتا ہے بتا ہوتا ہے کس کو کھڑا کر دیا، کیا پیسے زیادہ نہیں دے، مطلب کچھ بھی ڈال سکتا ہے. تو ایسا نہ سوچیں، اس لیے کہ یہ شیطان کی ہے نا جھپٹ ہوتی، شیطان ایسے کرواتا ہے، بھول جاتا ہے. وہ بہت تیاری سے آئے ہوتے ہیں اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں نا، ذمہ داران ہے مسجد والے، وہ انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے اور جو پڑھانے آیا وہ بھی اس کو ایسے تھوڑی رکھ لیا ہے. لیکن یہ کہ وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سسن ایک دفعہ رکعت بھول گئے تھے، تو وہ جو ہے حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، دونوں تھے. دونوں نے جرت نہیں کی آپ سسن کو کہنے کی. تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں تبدیلی ہو گئی؟ تو آپ سسن نے دوسروں سے کنفرم کیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے کم رکعت پڑھائی ہے. تو ساروں نے تصدیق کی، پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تصدیق کی، سب نے تصدیق کی. پھر آپ نے فوراً وہ 2 رکعتیں وہ رکعت پوری کروائی. تو آپ سے نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کوئی تبدیلی ہوتی، نماز کا کوئی حکم دوسرا آ گیا ہوتا تو میں پہلے بتاتا. یعنی بات پہلے بتانی چاہیے. جب تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی نا کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، شیطان پہ حدیث سے بھی پہلے سبق بھی آپ کو پہلے آ جاتا ہے، پھر بعد میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا، ٹھیک ہے. تو ہر چیز میں آپ کیا سبق لیا، آپ نے کیا کرنا ہے یہ شروع کرنے سے پہلے ہر چیز میں کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے یہ حدیث واضح ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی ہر حالت میں حاضر ہوتا ہے. آپ نے ایک دفعہ ایک خط کھینچا، جیسے ایک نقشہ بنایا، ایک لائن کھینچی اور کہا کہ جیسے کہ انسان چل رہا ہے، ٹھیک ہے. انسان چل رہا ہوتا ہے اور جو ہے بہت پیپر تو نہیں اڑے نیچے، جیسے انسان چل رہا ہوتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں شیطان جو ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے اور اس کو اس کے دائیں اور بائیں سے بلاتا ہے ادھر آ ادھر آ، اور اس کو حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر دیتا ہے، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اور پھر قرآن میں بھی وہ آ جاتا ہے، اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے تو وہ اور حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے صبح شام کے اذکار اور قرآن تو ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ حاوی ہو جاتا ہے نا. کیونکہ قرآن سے بھی ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، صبح شام کے اذکار سے بھی ہم حفاظت میں رہتے ہیں. اگر ہم قرآن چھوڑ دیں تو وہ اور حاوی ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ بری سے بری حرکت بھی کروا دیتا ہے. دیکھتے ہیں نا بعض لوگ کتنی بری بری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی برے الفاظ، کوئی گالی گلوچ پہ نکل آتا ہے، کوئی باڈی لینگویج اتنی بری ہوتی ہے، کوئی ایسا منہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ہم برا منا لیتے ہیں کہ میں گئی تو اس کو اچھا نہیں لگا. تو وہ بری سے بری حرکتیں بھی یہ شیطان کرا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، ازلی اور اب بھی وہ ہمارا دشمن ہے. شیطان انسان کے ساتھ ہے اور شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یامرکم بالفحشاء والمنکر، یا آپ واٹس ایپ پہ ڈالیے گا، یامرکم بالفحشاء والمنکر، اور وہ کیا کرتا ہے، بے حیائی، برائی اور بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر کیا کرتا ہے کہ اچھا، اور ہم پھر اب حدیث نمبر 493 دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا حدیث ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل ملا، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حمام عن منصور عن سالم بن ابی الجعدی عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما ان احدکم اذا اتى اهله وقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا فرزق ولدا لم يضره الشیطان. یہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا
اور یہ حدیث ہمیں روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن عباس روایت کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور فرما رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا قالا اما ان احدکم اذا اتی اہلہ، کہ سن رکھو اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے، یعنی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے صحبت کرتا ہے، وقالا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور یہ دعا پڑھ لے یا اللہ ہم کو شیطان سے بچائیو، اور جو اولاد ہم کو دے اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھ، فروزی کا ولدن لم یدر شیطانہ، پھر اس کی اولاد ہو تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یعنی جب میاں بیوی کا تعلق ہو تو دونوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلے ساتھ پڑھے بسم اللہ اللہم جب جنبنش شیطانہ شیطانہ شیطانہ، اس کا شیطانہ مطلب ہے کہ اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہم کو دے اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھ، پھر اس کی اولاد ہو تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی تعلیم ہی نہیں، نہ غسل بتاتے ہیں، نہ غسل جنابت بتاتے ہیں، شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فلاں ڈیزائنر ویئر کے کتنے لاکھ کے کپڑے آئیں گے، مہندی میں کتنی وہ کیا ہوتے ہیں وہ سجاوٹ لے جاؤں گی، سجاوٹ کے کیا طریقے ہیں، وہ کہاں ملتے ہیں، اور جو ہے دیوار پہ کیا چھٹے گا سجے گا، سیلنگ پہ کیا سجے گا، ڈریس کیسا ہوگا، اچھا تو پھر وہ جو اسٹیج ہوگا مہندی کا اس پہ کتنے کتنے ہزار وہ پھولوں پہ کیسے پھول ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں پوری کاوشیں کوششیں، اور جو یہ بات ہے جس سے ہماری نسل چلنی ہے، دلہا دلہن کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ دین نہیں دیتے نا، دین کہاں نہیں ہے، ہماری رہنمائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں نہیں کی۔ قرآن و حدیث کیا کیا بتاتا ہے کہ شادی کی بھی دعا ہمیں دینی نہیں آتی، وہ کیا ہوتی ہے، وہ نکاح کے 10 میں کریں گے ہم انشاءاللہ، کہ جو دلہا دلہن کو نہیں آتی۔ عید میں کیا دعا دیتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اب تو چلے ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن کے محفل میں آ رہے، چلے ہم نکاح پہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو کرنے کے کام، پھر ہم کہتے ہیں گھر نہیں چلا، طلاق ہو گئی، بچہ بیمار پیدا ہوا، بچے کو جو بہت مغرب کے وقت ہوتا ہے، اور پیٹ میں آج کل وہ کیا بیماری ہوتی ہے جس سے بچہ بہت روتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹ کا ایک مرض ہوتا ہے بچہ، ایک تو اس کو قبض ہوتی ہے، ایک اور کوئی بیماری ہے، وہ کالک کالک اتنا رو رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے کہ، لیکن جب ہم یہی نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ تو پھر اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، طلاقیں بھی ہو جاتی، گھر بھی ٹوٹ جاتی، ہمارے بچوں کو غسل جنابت نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ تعلق کے بعد صحبت کے بعد جنابت کا غسل ہے، ہم اس میں کیا ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ چلیے آپ لوگ تو صحیح بخاری پڑھیں، اس میں تو ہر چیز ہے، آ جائے گی، پڑھیں گی بھی آپ انشاءاللہ۔ تو یہ دعا آپ لوگ بھی جا کے یاد کریں، اور جو ہے میں یا عظما ڈال دیں گے واٹس ایپ پہ، تو یہ بھی آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ شوہر بیوی کے تعلقات میں بھی آ جاتا ہے، ہر طرف وہ آ جاتا ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دعا ہمیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ سب نے فرمایا کہ شیطان انسان کی حرارت میں حاضر ہوتا ہے، آپ نے خط کھینچا، یہ تو ہو گیا نا، خط کھینچا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بچوں میں جو شرکت کر جاتا ہے نا یہ، تو اس کے لیے ایک آیت ہے جو ابھی تلاوت بھی کی میں نے، سورۃ الاسراء کی آیت 63 اور 64 ہم نے سنی تھی، تو یہ 64 آیت ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے سورۃ کی، یہاں سے پڑھ رہی ہوں نا، یہ سارے پیجز اڑ گئے میرا خیال ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ اس کی سورۃ الاسراء نکالیں، آیت 64، اس میں دیکھیں پیجز تو نیچے نہیں، پیجز تو نیچے نہیں گرے ہوئے ہیں، یہ گرا ہوا ہے کچھ نہیں ہے نا،
اچھا وہ کہتا ہے یہ ہے آیت نمبر شاید سے ہاں قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لأن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل آیت 62 ہے نا، یہ 62 ہے جی۔ بھلا دیکھو یہ شخص کو مجھ پر عزت بخشی، اللہ نے عزت بخشی نا ہمیں، آدم علیہ السلام کو شیطان پہ، بھلا دیکھو یہ شخص کو مجھ پر عزت بخشی، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے، موت نہ دے، یعنی اتنی لمبی عمر مل جائے، تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے قبضے میں لے کر، ان کو اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی مقصد زندگی کو بھلا دوں گا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے مہلت مانگی۔ کیا مہلت مانگی؟ جب اللہ نے کہا تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے جنت سے نکل جاؤ، تو اس نے کہا جب مجھے مہلت دے، مہلت کا مطلب ہوتا ہے مجھے قیامت تک زندگی دے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، تو وہ کیا کرے گا کہ میں کیا کروں گا کہ تیری بندوں کو ان کے مقصد زندگی سے بھلا دوں گا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے نا، قرآن و سنت پہ چلنا ہے، اور جو ہے اپنے لیے جنت، پھر ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو مان کے چلنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو اپنے راستے پر لگا دوں گا۔ تو انسان کے اپنے چیلے ہیں، اور کچھ انسان بھی ہیں، اور انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، اور اصل شیطان بھی ہوتے ہیں، اور اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں سارے۔ تو اس کے چیلے مل جاتے ہیں، وہ ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، اور ایسے ڈھنگ پر لے جاتے ہیں کہ پھر اللہ کے راستے میں کام کرنے کے بجائے شیطان کے راستوں میں کام کرتے ہیں، اور اس کے مشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کی مان کر چلیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں شیطان جو ہے نا، ایک اور آیت ہے، وہ کہتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی کہ سورۃ بنی اسرائیل کے وَاسْتَنزِلْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّنکُم بِصَوتِکَ آیت 64 وَأَجْلِبْ عَلَیکُم بِخَیلِکَ وَرِجْلِکَ بِأَمْوَالٍ وَأَوْلَادٍ وَأَوْعَدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّیطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے چاہے بہکا لے، اپنی آواز سے بہکا لے، اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا لا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن جا، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ شیطان کے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ دیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی آواز میں شامل ہو جا، ان کے پیادوں میں شامل ہو جا، ان کے مال میں شامل ہو جا، ان کی اولاد میں شامل ہو جا، سب میں شامل ہو جا، اور جس طرح تو چاہے بہکا لے۔ لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، آگے آیت بھی ہے نا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ جو ہے وہ اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آیت آگے فرمایا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنا لے، اور جو ہے کیا کرتا ہے وہ اس کو کچو کے دیتا ہے۔ بچہ کیوں روتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو کچو کے دے رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آ گیا رو رہا ہے، تو شیطان اس کو کچو کے دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ روتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ ہمیں آیت میں اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ انسان کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی نا اللہم جنبنا، ہے نا، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اس کے آغاز سے پہلے ہی، جب وہ رحم مادر میں آئے، ووم میں وہ بچہ آئے پیدا، اس کی شروع ہو بننا، اس سے پہلے ہی ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے میاں بیوی کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جب سے ہم اللہ کی پناہ میں دے دیتے اگر یہ دعا پڑھتے، اور اگر مرد اور عورت دونوں یہ دعا پڑھیں تو بچے کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا قدم کیا ہے کہ ہم شیطان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شیطان سے محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے نا، وہ بھی کتنا خیال کرتے ہیں بچوں کا نا۔ پتا ہوتا ہے کہ بلی کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی کوا چیلا کے بچے کو لے جائے گا، جو بھی دیکھے، وائلڈ بیسٹ کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، کتنا وہ بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اڑنا سکھاتے ہیں، اپنے دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ بلی کو کبھی آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں بلی آ جائے آپ کی بیلکونی میں، کیسے آپ جا نہیں سکتے، وہ آپ کو ایسی آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں۔ بلی ہمارے گھر میں ایک دفعہ تھی، وہ تو گرین آنکھیں کہ آپ ڈر جائیں کہ وہ ظاہر ہے آپ کو نوچ کھائے گی، اتنا خیال کرتی۔ تو ہمارے لیے تو اس میں سبق ہے کہ جب جانور جو ہے اتنا بچوں کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بی بی مریم نے کیا کہا تھا؟ دعا مانگی تھی نا اپنی کہ بی مریم کے لیے کہ میں اس کو اور اس کے بچے کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا نا
کہ میں اس کو اس کے آپ بچے کو اپنی پناہ میں دیتی ہوں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اس کو کچوکے نہیں لگا سکا. انی اعوذ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا نا سورہ، آپ لوگ سورۃ آل عمران کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا آیا ہے نا کہ وہ پھر اس کو نہیں کچوکے لگا سکا، صرف پردے کے اس تک ہی رہا، پیچھے تک ہی رہا. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو بھی اب ینگ ہوتے ہیں نا ان کو ہمیں شادی ہو رہی کچھ ہوئی تو ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ لوگ یہ پڑھو گے نا، تو وہ ساری چیزیں ضرور کریں. کون سا ہال، کون سی شادی ہال، کون سے ڈیکوریشن، کون سا مہندی کا سامان، کون سا کیا، لیکن ہم جو اصل دین ہے اس کو وہ نہیں سکھا رہے ہیں جو کرنے کے کام ہے. تو کیا کریں کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے. جب خود ہی چوتھا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، صبح شام کے اذکار نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کو کیسے دم کریں گے نا. پھر کیا کریں گے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں گے. اور کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد شیطان موجود ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، ہم دیکھ ہوتے ہیں نرس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کا عملہ ہوتا ہے، ہاسپٹل کا اسٹاف ہوتا ہے، تو لیکن وہ کیا کرتے ہیں سب لوگ آنے جانے والے، اتنی غیبت، اس کی غیبت، اس کی باتیں، اس کی یہ. اس وقت بھی بچہ جب پیدا ہوا ہے نا، جب بھی خوب اذکار کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. شیطان اس کو کچوکے تو دے چکا ہوتا ہے. تو ہم لوگ ہر جگہ جو ہے نا کوئی اسکینڈل کی باتیں، کوئی غیبتیں، کوئی یہ کوئی وہ، اگر اس وقت تلاوت چلا دی جائے، بچے کو تلاوت سنائی جائے، اچھی اچھی دعائیں ہم بھی کریں، اس کو دم کریں. ہم صرف ایک اذان دلواتے ہیں، نانا دادا دادی، دادا نانا کوئی مرد حضرات بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، وہ کان میں اذان دیتے ہیں، ہم کہیں گے دیٹس انف. اچھا بھائی زمزم دے دو گٹی میں، اچھا بھائی شہد دے دو، اچھا پتہ نہیں کیا چٹا دو. اور اس کے بعد جو وہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو تو سائنس بھی پروو کر رہی ہے. جو گٹی ہے نا اس کو سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ گٹی دینا چاہیے. جو تو لیکن یہ سب سوچنے کی باتیں، دعائیں اور غیبت وہ سن رہا ہوتا ہے، غیبتیں ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ نا آپ روکیں لوگوں، کہنا کہ بھائی مجھے پڑھنے دیں. اور غیبت تو ویسے بھی نہیں، آپ نے گردن بھی ہلا دی نا تو پھر آپ شامل ہو گئی اس میں، کہنا بھائی میں تو غیبت نہیں کرتی ہوں. اور یا ان کو اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں نا، کچھ اور بات شروع کر دیں. اچھا پھر صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کے پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے. دونوں پہلوؤں میں، دونوں پہلو جو ہے نا اس میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں وہ کچوکے لگانے لگا تو پردے پر لگایا، ان تک نہیں پہنچا کیونکہ ان کی والدہ نے اوئی زوہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم. یہ آیت آپ واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے گا. اوئی زوہا بکا، اوئی زوہا بکا یعنی بی بی مریم تھی نا، ہاں کا صیغہ ہے نا مؤنث. اوئی زوہا بی بی مریم کی والدہ نے یہ دعا کی، اوئی زوہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم. اللہ میں اس بچی کو، اس کے آگے اولاد کو بھی شیطان بدو سے بچا کر پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں. شیطان کیا ان تک نہیں پہنچ سکا. تو ماں کی دعائیں ضرور کام آتی. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی اور 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے مبعوث ہے مکے میں. ٹھیک ہے نا. تو دعائیں آپ کی ضروریت تک بھی پہنچتی ہے، آپ کی پروجنی، آپ کی نسلوں تک بھی پہنچتی ہے. تو دعا کیا کریں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو شاید تو کیا ہوا، اب مریم علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ جو ہے کچوکے نہیں لگا سکا کیونکہ انہوں نے اولاد تک کی دعا کر لی نا. اولاد تک بھی. مجھے سائمہ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، میں فوراً جا کے اپنے بیٹے کو یہ دعا کروں گی فوراً. ابھی بہت آپ سسم کی بتائی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں شیطان کو بھگانے کی نا. ایک تو ہم نے وہ دیکھ لی نا، تو آپ ایسے کہتی تو مجھے بھی پھر یاد، ایک دوسرے سے یاد دہانی ہوتی نا. اور یہ بھی کافی سب کچھ نہ کچھ بتا ہی رہے ہوتے. یہ کب بتا رہی ہوتی میں یہ پڑھتی ہوں میں پڑھتی، تو ایک یعنی یاد دہانی ہو جاتی، سب ایک دوسرے کو آپس میں ہم بتا دیتے ہیں. تو کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شیطان کے کچوکے سے محفوظ ہے. وہ ان کو کچوکے نہیں دے سکا کیونکہ ان کی والدہ نے بی بی مریم کے لیے بھی دعا کی اور ذریتہا ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی. شیطان ان تک نہیں پہنچ سکا. عیسیٰ علیہ السلام پر پیدا ہوتے ہی بچوں کو ستانے لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بچہ کیوں چیختا ہے؟ شیطان کے کچوکے مارتا ہے، اس وجہ سے بچہ روتا ہے. اس وقت آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. اور ہم شروع ہو جاتے ہیں غیبتیں. ماں شروع ہو جاتی ہے، ارے میرے تو اتنے پین تھے، مجھے تو آرٹیفیشل پین دیے، میرا تو فورسیپ سے ہوا، میرا تو سیزیرین بیبی ہوا، میرا تو یہ ہوا. ارے بھائی آپ بچے کو آیت الکرسی پڑھیں، دعائیں کریں. اس وقت جو وہ پیدا ہوا ہے شیطان اس کو کچوکے لگا چکا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے، جب حمل ہونا
प्रेगनेंसी में भी बच्चे को खूब कुरान मजीद सुनाया करें, पढ़ पढ़ के कुरान मजीद सुनाएं और यही दुआ करें। क्या दुआ करेंगी बताएं जल्दी से। ये जो बीबी उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम ने की थी, क्या दुआ थी? वही जुआ बिका वज़ुर्रियतिहा मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मदऊ से आपकी पनाह में देती हूँ। ठीक है, और वो कुरान, और कहीं एक दो दफा कोई मौलवी साहब थे, वो कहने लगे कि एक खातून ने अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करने भेजा, तो कुछ हिस्सा वो बहुत जल्दी हिफ्ज कर गया। तो उनकी वालदा से पूछा गया बच्चे की, कहने लगी मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो ये वाली सूरतें बहुत ज्यादा सुना करती थी या पढ़ा करती थी, तो वो इसलिए वो बच्चा जल्दी हिफ्ज कर गया। तो हमें बच्चे की तैयारी जो है, तरबियत जो है, कब से शुरू हो जाती है? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी से पहले ये दुआ मियाँ बीवी पढ़ लें तो अल्लाहुम्मा जन्निबना, वही वाली जो अभी हमने पढ़ी थी दुआ, ये सब उस पे व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह डाल देंगे। और फजूल बातों से बचना चाहिए, इस और गीबत नहीं करना चाहिए, मसाइल वहाँ बैठ के बच्चे के सामने बयान नहीं करना चाहिए। बच्चा दुनिया में आ रहा होता है तो हमें जिक्र करना चाहिए। और शैतान क्या करता है, बच्चों के जरिए भी बड़ों तक रसाई हासिल कर लेता है। कैसे पहुंचता है बताएं, बच्चों के जरिए हम तक कैसे पहुंचता है? जल्दी किसी के कोई कुछ चीज आ रही है जहन में? आप माँ नमाज पढ़ रही होती, बच्चा खेल रहा है, जैसे ही माँ ने नमाज शुरू की वो पीठ पे चढ़ जाएगा। आप सज्जे में तो पीठ पे चढ़ जाएगा, आपका दुपट्टा खींचेगा, आपके कपड़े, मामा मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है। अच्छा, सज्जे के आगे किबले की जगह पे आके बैठ जाएगा, सो जाएगा, लेट जाएगा, फीडर मांगेगा, दूध मांगेगा। तो बच्चों के जरिए भी हम तक रसाई करता है। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने हाजिर होते, तो हम जब तक खाने में हाथ ना डालते, जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ खाने में ना डाल देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज होता खाने का। एक मर्तबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में शरीक हुए तो एक छोटी बच्ची आई, ठीक है, और गोया उसे धकेला जा रहा हो खाने में। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसको कोई धकेला है खाने में। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर खाने में हाथ डालना चाहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक बदवी आया, उसे भी यूं लगा जैसे कि खाने में धकेला जा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसको भी कोई धकेला है, यानी शैतान उसे उसे धक्के धक्के दे रहा है, या धक्के देकर वहां तक ला रहा है। कहाँ तक? खाने तक। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, शैतान उसे अपने लिए हलाल समझ लेता है। चुनांचे शैतान इस बच्ची को लाया कि अपने लिए खाना हलाल करे। तो मैंने इस बच्ची का हाथ पकड़ लिया। फिर शैतान इस बदवी को लाया, बद्दू जो गांव से आते हैं ना, विलेजर्स, लाया ताकि उसके जरिए अपना खाना हलाल करे। तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ लिया। पहले वो लड़की के जरिए आया, फिर वो बद्दू के जरिए आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी हाथ पकड़े। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान का हाथ इस बच्ची के हाथ के साथ मेरे हाथ में है। किसके हाथ में था? असल में शैतान कर रहा था ना, तो शैतान का हाथ उस बच्ची के हाथ में साथ मेरे हाथ में है। मैंने उसको पकड़ा हुआ था। ये बातें कौन बता रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जिनके पास गैब की खबरें आती थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी। सही हदीस से हमें ये पता चलता है ये सब बातें। इसलिए हमें यकीन रखना है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया वो सच है। ये सही मुस्लिम और बुखारी मुत्तफक अलैह रिवायत है। अच्छा, शैतान बचपन से बच्चों से अल्लाह की नाफरमानी करवाता है। उसमें क्या है? चीखना, चिल्लाना, जिदे करना, है ना, उल्टी सीधी हरकतें करना, है ना। और हम क्या कर रहे हैं? हम अल्फाज भी सही इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ये तो शैतानियां कर रहा है, ये तो शैतान है, शैतानियां कर रहा है, कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे होते हैं, लेकिन ये करवा रहा होता है शैतान। अगर ये दुआ पढ़ लें मियाँ बीवी सोबत के वक्त, फिर जो है उसकी पैदाइश के वक्त, फिर जो है उसको तिलावत सुनाई जाए, फिर उसके साथ मतलब वो बच्चा भी है तो तिलावत सुनाई जाए, जैसे वो पोएम्स स्कूल से सीख के आता है, तो ये चीजें अगर ये घर में चला दिए तो वो बोलने लगेगा। ठीक है। सही अदबुल मुफरद में हदीस है कि अब्दुल्ला बिन दीनार रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ बाजार गया। कौन है अब्दुल्ला बिन उमर? उमर के बेटे। के बेटे। और ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू नहीं है बल्कि साहबी तक है। तो एक छोटी लड़की के पास से गुजरे। कहाँ से गुजरे? एक छोटी लड़की जो उस वक्त गाना गा रही थी, और उस पर इब्ने उमर ने कहा कि अगर शैतान किसी को छोड़ता तो इस लड़की को छोड़ देता, क्योंकि गाना हो रहा था। तो बच्चे क्या कर रहे थे? इतना अच्छा डांस करते हैं, आपने सिखाया भी नहीं होता है वो बिल्कुल जो
ٹی وی میں اور فلموں میں ڈانس آ رہے تھے ویسے کر رہے ہوتے، تو عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ، ہم ایکٹر ایکٹریسز کا نام لے لیتے ہیں کہ واہ واہ یہ تو ہو بہو اس کے جیسا ڈانس کر رہی ہے اور کر رہا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں نا، بلکہ اسی وقت روکنا چاہیے کہ اس سے تو کان میں شیشہ پگھلے گا موسیقی سے، اور بیٹا یہ ڈانس ہمیں نہیں کرنا ہے، اس سے تو اس کو ایکسرسائز سکھا دے کوئی کہ وہ ایکٹیو رہے، خود بھی کریں، اس کو بھی سکھائیں ایکسرسائز، اور یہ یا کوئی جو اسکول میں کلاسز ہوتی ہیں بہت سے، کیا ہوتی ہے ایروبکس ہوتی ہے اور یوگا ہوتی ہے اور فلاں بیلٹ ہوتا ہے فلاں بیلٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہم ڈال دیں، اصل میں ہم جو ہے نا ان حرکتوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا بچوں کو بعض دفعہ نا ہم توتلا بول بھی نہیں رہا ہوتا، تھوڑا بہت بھی بول رہا ہوتا ہے تو ہم تتلا کے اس کے سامنے بولتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا بول رہا، سب ہنس رہے، سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی زبان کو ہمیں سیدھا، تو کچھ بچے تتلا بڑے ہو کر بھی، جوان ہو کے بھی آپ بول رہے ہوتے کہ ان کو بہت انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ وہ انکریج ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بچپن سے ہی جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے کہ بھائی ایسی چیزیں ایسی حرکتیں نہ کرو۔ آپ لوگ مجھے ٹائم بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کون سی حدیث ہے، آپ لوگوں کا حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 531۔ اچھا میرے پاس ہے 494، ٹھیک ہے؟ اچھا حدثنا محمد اخبرنا عبدۃ عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، اس کو بھی غور کریں نا، آپ عربی کے لفظ سمجھ آئے گا، قال رسول اللہ، یہ تو سمجھ آ گیا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغیب ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین قرن الشیطان او الشیطان لا ادری ای ذلک، قال ہشام، ٹھیک ہے؟ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا اور اس کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون روایت کر رہے ہیں بتائیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، اس کو بھی عمر رضی اللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نا، عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغیب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ سارا نہ نکل آئے، ٹھیک ہے؟ ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین قرن الشیطان او الشیطان لا ادری ای ذلک، قال ہشام، کہ سورج کا اوپر کا، اور جب سورج کا کنارہ اوپر کا کنارہ ڈوب جائے تب بھی نماز نہ پڑھو جب تک پورا نہ ڈوب جائے، اور سورج کے طلوع یا غروب کو، سورج کے غروب یا طلوع کو تاک کر اس وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے سر یا شیطانوں کے سر کے دونوں کرنوں کے بیچ میں نکلتا ہے۔ ابدا نے کہا میں نہیں جانتا، ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا، یعنی سورج کہاں نکلتا ہے؟ شیطان کے دو سینگ کے درمیان سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، تو ہوتا یہ کہ شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سر سورج پر رکھ دیتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے جب، اور سورج غروب ہوتا ہے تو اپنا سر کہاں رکھتا ہے؟ سورج پہ رکھ دیتا ہے، اور پوجنے والوں کو سجدہ شیطان کے لیے ہوتا ہے، اور جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سجدہ کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے سینگ بھی ہیں، شیطان کے کیا ہیں؟ سینگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شیطان کا، اچھا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سر انسان کی طرح گول نہیں، کہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، گول نہیں بلکہ اس کے دو سینگ ہیں، کیونکہ یہاں کہا گیا نا کہ تم جو ہے کیا کرو، جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک سارا نہ نکل آئے، تھوڑا سا آپ کو کنارہ نکل نہ پڑھو، جب سارا نکل آئے نا تب پڑھو، اور جب سورج کا اوپر، اسی طرح شام کے وقت بھی یہ کریں گے، اور جب سورج کا اوپر کا کنارہ ڈوب جائے تب بھی نماز نہ پڑھو، ان دونوں وقتوں میں نماز نہیں پڑھتے نا ہم، کوئی نوافل بھی نہیں پڑھتے، جب تک پورا نہ ڈوب جائے، اور سورج کے طلوع یا غروب کو تاک کر اس وقت نماز پڑھا کرو، یعنی تاک کرو، اس کو دیکھو۔ ہمارے یہاں تو ٹائمنگز آ جاتے ہیں مسلم مسجدوں سے، مسلم سینٹر سے فریج پہ ہم لگا دیتے، کیونکہ سورج شیطان کے سر یا شیطانوں کے سر کے دونوں کرنوں کے بیچ میں نکلتا ہے، یعنی دونوں سینگوں کے بیچ میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ کہتے ہیں، ابدا نے کہا جو روایت کریں کہ میں نہیں جانتا، ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا سر،
تو شیطان کا سر انسان کی طرح گول نہیں ہے بلکہ اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا. اسی لیے ہم جب سورج یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے اشراق کا، آج 6:19 پہ تھا نا، تو 6:35 6:33 پہ آج پڑھی اشراق، ہم لوگوں نے پڑھی نا آج. تو اس وقت بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے 10-15 منٹ بعد ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں سورج کے طلوع ہوتے ہی، کہ وہ شیطان جو سورج کی پوجا کرتے ہیں نا وہ اس وقت پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سورج کی پوجا ہو جائے گی. اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، سورج پوجنے والوں کا سجدہ شیطان کے لیے پھر ہو جاتا ہے. وہ جو ہے سورج کے کیا کرتا ہے، اپنا سر سورج پر رکھ دیتا ہے اس وقت. اور یہ حدیث کیا رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، سورج شیطان کے سر یا شیطانوں کے سر کے دونوں کرنوں کے بیچ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پتہ چل گیا، ہم 10-15 منٹ بعد پڑھتے ہیں. آج 6:33 پہ اور ایسے پڑھی نا ہم لوگوں نے 15 منٹ بعد. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے بہکانے پر بھی کر رہے ہوتے ہیں سورج کی پوجا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سورج کو دیکھا، پہلے انہوں نے بہت غور و فکر کیا. ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھا تو سوچا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے تو بڑا ہے، یہ میرا. تو پھر آپ خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا نہیں ہے، جو غروب ہو جاتے ہیں، جو ڈوب جاتے ہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. سورج تو ڈوب جاتا ہے نا. اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو نہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا. اولاد ہے اور بچے ہیں اور شوہر ہیں اور ساتھی ہے، یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں نا. نیند اور اونگ، اور وہ تو اللہ کی تو نہیں ہے نا. اللہ تو نہ ڈوبتا ہے نہ یہ. تو وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، رب تو جو، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہونے والا تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ آیت بھی ہے نا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھیے اب آپ لوگوں کو حدیثوں سے سب چیزیں ایک بہت زیادہ یقین ہوتا جا رہا ہے نا. عین الیقین، حق الیقین ہے نا. یقین 3 درجے کے نا، کیا ہے، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین. تو آپ کو سب ہو رہا ہے، علم بھی آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، عین الیقین بھی، عین بھی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، حق بھی سمجھ رہے ہیں، حق بھی آپ کے سینے میں اترتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو طلوع آفتاب غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعن کوئی چیز ہو، جیسے کہ طواف کے بعد آپ نے طواف کیا تو 2 نفل واجب الطواف پڑھنے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 نفل پڑھ لیا کرو. تو تحیۃ المسجد آپ پڑھ لیں، وہ ضرور پڑھیں، چاہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہو یا طلوع آفتاب کا وقت ہو، سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مسجد میں داخلے کے وقت پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کے یہ تو ہوتا ہے نماز سببیہ. کیا ہوتی سببیہ. ٹھیک ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ایسے وقت میں سورج کو سجدہ کرے، اور وہ سجدہ دراصل شیطان کو ہوتا ہے اور اس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم سورج کو کریں. وہ تو خیر اللہ کو مان ہی رہے ہو کہ اس کو بھی سجدہ کرنے. تو یہاں تک واضح ہو گئے اس حدیث تک. اچھا، اب آگے ہم چلتے ہیں. چلیں، ٹائم بتائیں گے ابھی کتنے منٹ کر سکتے ہیں؟ 2 بجے 4 فنش کر لیں. ہاں جی، چلیں پھر آگے ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صبح شام کی دعائیں پڑھنی، اذکار کرنے ہیں، حفاظت کی دعا پڑھنی ہے، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے لیے اب آیت الکرسی پہ بھی آپ کی حدیث آ رہی ہے، وہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور کیا پڑھنا ہے، 4تھا کلمہ پڑھ کے سونا ہے. اچھا، موضات ہوتے ہیں سورۃ قل هو الله احد، ٹھیک ہے، سورۃ الاحد، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور موعظتین 2 ہو گئے نا، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہوتے ہیں یہ ضرور. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت. سورۃ البقرہ سے تو ویسے ہی شیطان بھاگا رہتا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ حدیث بھی آپ کی آ رہی ہے نیکسٹ ٹائم. ماشاء اللہ. اچھا، ہاں، سوتے وقت جی 8 دفعہ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی. 5 نمازیں میں ہو گئی، صبح شام کی دعا میں ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس وہی آ صحیح نے، ماشاء اللہ. صبح 8 دفعہ کرتے ہیں تو کتنا آپ بچے اور سوتے وقت کتنے اچھا. دیکھیں انہوں نے صحیح بات کی ماشاء اللہ. ان کا مطالعہ بہت ہے، پڑھتی رہتی ہیں. تو جزاک اللہ خیر، اتنی اچھے میں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چلتی ہیں. اور دیکھیں ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ 8 دفعہ پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ اتنی اچھی بات انہوں نے بتائی. تو اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ
میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں مردود شیطان سے، اس کی چھیڑ سے، اس کی جھپٹ سے، اس کی پھونک سے، ٹھیک ہے نا، کچھ اور اس کے وسوسے بھی ڈالتا ہے، چھیڑ بھی ہے، جھپٹ بھی ہے، اور جو اس کی پھونک بھی ہے۔ اور ہر کام کے آغاز میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دن میں 100 بار میرے ساتھ پڑھے چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 بار صبح شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں ہمارے اعمال نامے سے کاٹ دی جاتی ہیں، اور اس دن شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اسلحہ بردار فرشتوں کی حفاظت کے لیے مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 10 بار، تو کیا ہوگا کہ اسلحہ بردار فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے۔ اس میں یوہی و یمیت بھی لگا کے الفاظ ایڈ کرنے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں کیا کریں گی؟ یحیی و یمیت کے الفاظ آپ ملا دیں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ بھی دل خیر، ہاں جی وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، ہاں 2 3 اور وہ ایک وہ اس کا بھی ہے نا بازار کا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مسجد میں بازار میں پڑھے، جی بازار میں پڑھے۔ اچھا اس کے بعد ابھی آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے دے گا، وہ کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے بنایا۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پہنچاتے پہنچاتے وہ آپ کو لے جائے گا آپ کے دل میں، اچھا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس وقت آپ کہہ دیں آمنت باللہ ورسولہ یا ورسولہ، کہ میں ایمان لائی اللہ پر، اس کے رسول پر، یا میں ایمان لائی اس کے رسولوں پر، دونوں طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ پڑھ لیں۔ پھر قل اعوذ برب وہ پڑھتا ہے نا، رب الناس پڑھ لیں، رب الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھ لیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ بچوں کو شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے آپ کی بھیا کا رستعین میں وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ خیر۔ بھیا کی بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔